السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں جو تمام پیغمبروں کا عمل رہا ہے، اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس عمل کو خوب کثرت سے فرماتے تھے۔ یہ عمل ایسا ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی نعمت ہے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو بڑھا دے گا، مالدار بننا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ مالداری دے دے گا، عزت میں بڑھوتری چاہتے ہو اللہ تعالیٰ باعزت بنا دے گا، اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو اللہ کی رضا بھی مل جائے گی، جنت میں سب سے پہلے داخل کیے جاؤ گے۔ اور تو اور جس چیز کی گھر میں کمی ہو، آپ کو لگے یہ کمی آ رہی ہے، یار اس چیز کی کمی ہے، تو اس چیز کی کمی پر وہ عمل کرنا شروع کر دو، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس چیز میں بڑھوتری ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور اللہ کو یہ عمل کرنے والا بندہ بہت پسند ہے۔ وہ عمل کون سا ہے؟ میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جن لوگوں کو جنت کی طرف بلایا جائے گا یہ وہ لوگ ہوں گے جو تنگی اور کشادگی دونوں حالتوں میں اللہ کی حمد اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جنت میں جانے والے کون لوگ ہوں گے؟ جو خوشحالی میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور تنگی میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوگے کہ تنگی میں، پریشانی میں اللہ کا شکر ادا کیسے کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیے، مان لیجئے کسی کو کوئی بیماری لگ گئی اور وہ بیماری ایسی ہے جس میں اس کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، تو وہ یہ تصور کرے کہ اس سے بڑی بیماری بھی مجھے لگ سکتی تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اس بڑی بیماری کے بجائے، اس بڑی تکلیف کے بجائے مجھے تھوڑی تکلیف دی ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا احسان ہے، تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے، لیکن اللہ میں کمزور ہوں۔ دعا بھی مانگنا چاہیے تو ایسے ہی مانگنا چاہیے، میں کمزور ہوں اللہ، میں اتنی بھی پریشانی کو برداشت نہیں کر سکتا، اللہ تو اگر چاہے تو پریشانی کو بھی ہٹا سکتا ہے، اللہ میں صبر کر رہا ہوں، تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے، لیکن میں محتاج ہوں، یا اللہ اس پریشانی کو بھی دور فرما دے۔ تو شکر اور صبر بھی اس طرح سے ہونا چاہیے جس میں شکر کا پہلو ہو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خوش کن معاملہ پیش آتا، یعنی جب بھی حضور علیہ السلام کو کوئی اچھی خبر سننے کو ملتی، کوئی اچھا واقعہ ہو جاتا، کوئی اچھی چیز حضور کے سامنے پیش آتی، تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دعا مانگا کرتے تھے۔ کیسے؟ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی نعمتوں کے صدقے نیکیاں مکمل ہوتی ہیں۔ اللہ کا شکر حضور علیہ السلام ادا کرتے۔ اور جب کوئی پریشانی والا معاملہ حضور کے سامنے پیش آتا، کوئی حادثے کی خبر سننے کو ملتی، کوئی مشکل سامنے آتی، تو حضور علیہ السلام اس طرح دعا فرماتے تھے، الحمدللہ علی کل حال، کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ تو ایک ایمان والے کو ایسے ہی ہونا چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے، مصیبت میں بھی اور خوشحالی میں تو شکر ادا کرنا چاہیے، مصیبت میں بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ ایمان والوں صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو اور نماز کے ذریعے۔ مصیبت آئے تو اس پہ بھی ہمیں یہ کہنا چاہیے الحمدللہ علی کل حال، اللہ کا شکر ہے اللہ جس حال میں رکھے۔ اور آپ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام راتوں کی عبادت ایسی زبردست فرماتے تھے کہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں حتی یتورمت قدمہ، کہ آپ کے مبارک پاؤں میں ورم آ جایا کرتا تھا۔ یہ عام عبادات کا حال تھا، یعنی عام دنوں کا، رمضان کے علاوہ۔ تو بعض دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر حضور علیہ السلام کے ازواج مطہرات ہیں، وہ فرمایا کرتی تھی، یا رسول اللہ آپ تو بخشائے ہیں، تو آپ اتنے لمبے قیام، اتنی لمبی نمازیں آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ٹھیک ہے، اللہ نے مجھے بخش دیا ہے، میری مغفرت کا اعلان کر دیا ہے، میں بخشایا ہوں، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤں، آرام سے سوتا رہوں۔ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا حال یہ ہے
کہ پیغمبروں کے سردار بخشے بخشائے اللہ کو سب سے زیادہ محبت جن سے، ان کی شکر گزاری کا حال یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ راتوں میں جب نماز پڑھتے پڑھتے لمبے لمبے سجدے، لمبے لمبے قیام، تو پاؤں میں ورم آ رہا ہے، تو صحابیات اور ازواج مطہرات کہہ رہی ہیں یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، کیوں اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں؟ تو حضور فرما رہے ہیں کیا میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مغفرت کی دعا بھی کرتے ہیں اپنے لیے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اتنی مغفرت کی دعا کتنی کرتے ہو؟ 70 مرتبہ روزانہ مغفرت کی دعا کرتا ہوں میں اپنے لیے۔ یہ کیوں ہے؟ شکر گزاری کے طور پر۔ تو ہمیں بھی ایسا ہونا چاہیے۔ آج تو جسے دیکھو وہ شکایتیں، جسے دیکھو شکایتیں۔ ہم اور آپ اپنی زندگی میں پریشان ہیں، بولتے ہیں یار کیا شکر گزاری ختم ہو گئی اس وجہ سے۔ تو شکر گزاری جو ہے نا یہ بہت زبردست چیز ہے۔ خواتین اگر اپنے شوہروں سے پریشان ہیں کہ شوہر کی طرف سے، سسرال والوں کی طرف سے بہت پریشانیاں ہیں، بہت تکلیفیں ہیں، تو آپ کو کیا بولنا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ آپ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرو اور ان تکلیفوں پر اللہ سے کہو یا اللہ یہ تکلیفیں میرے سے نہیں برداشت ہوتی ہیں، اللہ یہ بھی ختم ہو جائیں تو کتنا اچھا ہو، لیکن اللہ تیرا شکر ہے۔ جتنا شکر ادا کرو گی تو وہ نعمتیں انکریز ہوں گی، اور اگر ناشکری ہوگی، ہمیشہ شکوے ہیں، شکایتیں ہیں، شوہر سے تو شکوے شکایتیں کرنے ہی بند کر دو۔ اللہ کا شکر ادا کرو، شوہر کے سامنے اللہ کا شکر ادا کرو، سسرال والوں کے سامنے اللہ کا شکر ادا کرو، اور اللہ سے بھی اللہ کے شکر ادا کرو نماز کے اندر۔ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے بہت اچھا دیا، اگر اس سے بھی زیادہ گئے گزرا کچھ مل جاتا تو کیا ہوتا، لیکن اللہ میں کمزور ہوں، یہ تکلیفیں اور ختم ہو جائیں اللہ تو تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، میرے جیسی کمزور بندی کے کام بن جائیں گے۔ آپ یقین مانو اللہ تعالیٰ ان پرابلم کو دور کر دے گا۔ شکر گزاری، آپ دنیا جہان میں اللہ کی شکر گزاری کے ڈنکے بجا دو، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ نے بہت اچھی زندگی دی ہے۔ شکوے شکایتیں اللہ سے، اور دنیا والوں کے سامنے شکر ہی شکر اللہ کا۔ پھر دیکھو آپ غربت ہے، کام نہیں چلتے ہیں، پرابلم ہے، تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، کہو الحمدللہ علی کل حال، بھائی اللہ کا شکر ہے، اللہ جس حال میں رکھے۔ تو شکر گزاری پہلے، اس کے بعد صبر، اللہ سے کہو یا اللہ تکلیف تو بہت ہے لیکن میں صبر کرتا ہوں اللہ، کیونکہ سب تیرا فضل اور تیرا کرم ہے، تو جس حال میں رکھے۔ یہ دنیا تو امتحان کی جگہ ہے، اس دنیا سے جانا ہے، پھر جنت میں سب سے پہلے داخل تو کرے گا، لیکن اللہ اس دنیا میں یہ تکلیفیں برداشت نہیں ہوتی، ہم تجھ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں، اس طرح سے اللہ سے کہو۔ لیکن دنیا والوں کے سامنے شکر گزاری شکر گزاری شکر گزاری، کیونکہ اللہ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو مجمع میں، اپنے دوستوں کے بیچ میں، اپنے فیملی ممبرز کے بیچ میں اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ علی کل حال، بھائی اللہ کا شکر ہے، اللہ نے بہت اچھی زندگی دے کے رکھی ہوئی ہے۔ بھائی کیا کہوں اللہ کی نعمتوں کا، بھائی صبح بھی کھانا پیٹ بھر کے اللہ کھلا رہا ہے، شام کو بھی کھلا رہا ہے، بہت موج کی گزر رہی ہے، کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے۔ پرابلم ہے لیکن پھر بھی آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو، یہی تو اللہ کو پسند ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو پیغمبروں نے کیا ہے، اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے۔ اسی لیے میں آپ کو یہی بولنا چاہتا ہوں کہ شکر گزاری کی عادت بنائیے۔ بیوی خراب ہے، شوہر کو چاہیے شکر گزاری اللہ کا کرے، کہے کہ یا اللہ اس سے بھی خراب بیوی مل جاتی تو کیا ہوتا۔ شکوے شکایتیں آپ کی زبان پر نہیں آنا چاہیے، خاص طور پر دنیا والوں کے سامنے۔ ہاں اللہ کے سامنے کر لو آپ کہ اللہ میں کمزور ہوں، لیکن دنیا والوں کے سامنے یہ فیل کراؤ، ظاہر کراؤ اللہ کا شکر ہے۔ کوئی کہے بھی کہ بہت تکلیف میں، ارے بھائی کیوں، بہت بڑھیا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ جتنا شکر ادا کرو گے، جس چیز پر اللہ کا شکر ادا کرو گے، وہ کمی ختم ہوتی چلی جائے گی، وہ چیز انکریز ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے 4 چیزیں مل گئیں اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی۔ نمبر 1 شکر کرنے والا دل، نمبر 2 ذکر کرنے والی زبان، نمبر 3 آزمائش پر صبر کرنے والا بدن، اور اپنے آپ اور شوہر کے مال میں خیانت نہ کرنے والی بیوی۔ تو یہ 4 چیزیں مل گئیں تو بھائی سوچو ذرا، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مل گئیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا۔ تو شکر گزاری کی عادت بنائیے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا محبوب ترین عمل رہا ہے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو آج سے نو شکایت، نو شکوے، نو مصیبتوں کا اظہار کسی اور کے سامنے، شکر 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 شکر۔ جیب میں 1 روپیہ نہ ہو لیکن سامنے والے سے کہو اللہ کا شکر ہے بھائی۔ ہاں اللہ کے سامنے جب بیٹھو تو کہو اللہ یا میں صبر کرتا ہوں،
تو جس حال میں رکھ، تیرا شکر ہے، تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے، لیکن اللہ میں کمزور ہوں، ایسے اپنی کمزوری کا اظہار کرنا چاہیے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کو حدیث کی روشنی میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔